اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی مغربین کی اذان ہو گئی تھی اور با جماعت نماز ادا ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم نے تجوید کے حوالے سے آپ کو پریکٹیکلی طور پر سورہ کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرائی۔ اب چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ تھیوری بھی ہوتی رہے اور پریکٹیکل بھی ہوتا رہے، تو تجوید میں چونکہ ہماری یہ ناظرہ تلاوت کے قواعد کتاب چل رہی ہے، جلدی جلدی ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، تاکہ چونکہ اس میں مخارج اور صفات کا ذکر نہیں ہے، اس میں مد ہے، زیر زبر پیش، حروف مقطعات ہیں، قرآن کی کریم کی علامات کی تاریخ ہے، اس کا پورا بیان ہے۔ ہم نے تیسرا سبق پڑھا تھا حرکات چھوٹی یا مختصر، پھر چوتھا سبق ہم نے پڑھا ضمہ کیسے وجود میں آیا، پھر حروف مدہ کی لمبی آوازیں، کتنے حروف مدہ ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا فردن فردن کر کے۔ پانچواں سبق حروف مدہ لمبی آوازیں یا مدہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ چھٹا سبق سکون و تشدید شروع کرایا تھا کہ نہیں؟ کرایا تھا، اور یہ مکمل ہوا تھا کہ نہیں؟ مکمل ہو گیا تھا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ تشدید جو ہے وہ شدہ کے شین سے تشدید کی شکل لی گئی ہے، شوشے باقی رہ گئے، باقی سب مٹ گیا۔ اور چھٹے سبق ہم نے شاید مکمل کرایا تھا کہ نہیں؟ مجھے جواب دیجئے، مکمل ہوا تھا کہ تھوڑا رہ گیا تھا؟ مکمل ہوا تھا پورا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ تشدید جو ہے وہ شدہ کے شین سے اس کی علامت لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی حرف پر آتی ہے اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے والا حرف جو ہے وہ جزم کے ساتھ، دوسرا والا حرف جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے، اور یہ ہم جنس حرف ہوتے ہیں، اور اس کو پہلے والے حرف کو اس سے پہلے والے سے ملاتے ہیں اور بعد والے پہ جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے۔ پھر ہم نے بتایا تھا سکون یعنی جس کو ہم جزم کہتے ہیں، اس کی علامت جو ہے وہ خفیف سے لی گئی، خفیف کے خے سے۔ پھر خے کو ہم نے لکھ کے دکھایا تھا، اس کا نقطہ مٹ گیا، بس اس کا شوشہ رہ گیا اوپر کا۔ اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ مسکن کے میم سے بھی وہ جو تھوڑا گول سا بناتے ہیں، مسکن کے میم سے وہ جزم کی علامت لی گئی۔ تیسرا احتمال یا تیسری بات ہم نے اسی سکون کے حوالے سے بتائی کہ صفر، میتھمیٹکس کے صفر سے بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے علامت لی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ یقیناً ہم پڑھا چکے ہیں، ریکارڈڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی سب اس سبق کے حوالے سے تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور مثالوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آج ہے سبق 7واں۔ اس کتاب میں کل 12 سبق ہیں، ٹھیک ہے۔ 12 میں سے ہم 7ویں سبق تک آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے اس کو سمجھ کے پڑھ کے ختم کریں گے، تاکہ ہم دوسری کتاب شروع کریں تجوید کی، جس میں مخارج اور صفات ہیں، ٹھیک۔ 7واں سبق ہے مد اور تنوین کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ مد اور تنوین کے حوالے سے۔ اگر حروف مدہ کے بعد سکون یا تشدید والا کوئی حرف ہو، اگر حروف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ اب الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کے بعد سکون یا تشدید والا کوئی حرف ہو یا ان کے بعد حمزہ ہو، تو حروف مدہ کو اپنی اصلی حالت سے زیادہ کشش کے ساتھ اور کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اب مد کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
قرآن کے بعض نسخوں میں قاری کے رہنمائی کے لیے مد والے حروف پر یہ علامت، یعنی ایسے جو علامت ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھی جاتی ہے. یہ علامت مد سے اخذ کی گئی ہے. اختصار کی میں ذرا تھیوری پڑھ لیتا ہوں، پھر پڑھا دیتا ہوں آپ کو، پھر پریکٹیکلی انشاءاللہ بورڈ پہ بھی سمجھا دوں گا. یہ علامت لفظ مد میم دال سے اخذ کی گئی ہے. اختصار کی خاطر میم کا نچلا حصہ اور دال کا اوپر والا حصہ حذف کر دیا گیا، اور جس بنا پر یہ ایسا بن گیا. لکھا ہے انہوں نے ایسے، یوں مد تھا، میم کا نچلا حصہ گرا دیا، دال کا اوپر نچلا حصہ گرا دیا، جو یوں بنا وہ مد ہو گیا. ٹھیک ہے، اس لیے اوپر مد ایسے لکھا جاتا ہے، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. اب انہوں نے جو تعریف کی ہے مد کی، توجہ کریں، ٹھیک ہے، توجہ میکونی، لسن ٹو می، ٹھیک ہے، اسمع لی، ٹھیک ہے. کیا ہے؟ علیکم ان تفقہوا فی الدین. اس میں کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سنیے، اگر حروف مدہ کے بعد سکون یا تشدید والا کوئی حرف آ جائے، حروف مدہ کے بعد سکون والا یا تشدید والا کوئی حرف آ جائے تو ان کے بعد حمزہ ہو تو حروف مدہ کو اپنی اصلی حالت سے زیادہ کشش کے ساتھ کھینچتے ہیں. حروف مدہ جو اپنی اصلی حالت میں دو برابر، کہہ رہے نہیں، جب ایسا ہو جائے تو اس کو زیادہ کھینچیں، 3 4 5 کے برابر، اس طرح کی بھی آگے بیان ہے. جیسے شاء، اب شاء خود شین پہ زبر اور اس کے بعد الف مدہ ہو گیا. الف مدہ کے بعد پھر جو ہے وہ حمزہ آ گیا، تو یہ کہہ رہے ہیں اب یہ مد ہو گیا ہے. شاء جی یہ مثال دی انہوں نے. ٹھیک، اور اس کے بعد بات کر رہے ہیں یہ تنوین کی. تنوین کیا چیز ہے؟ تنوین وہ زائد نون ساکنہ ہے جو بعض اسماء کے آخر میں حرف پر بڑھا دی جاتی ہے، پھر اس زائد نون کو اصلی نون کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچانے کے لیے اسے تحریر میں نہیں لاتے، اور اس کے بدلے آخر حرف کی حرکت زبر، زیر و پیش کو تکرار کر کے اس طرح لکھی جاتی ہے. حرکت کا یہ تکرار یعنی تنوین اس نون ساکنہ کو تلفظ کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو لکھا نہیں گیا لیکن اسے پڑھنا ضروری ہے، اور اس کی 3 قسمیں. جیسے انہوں نے کہا تنوین فتح رحمتن، ٹھیک ہے، جو پڑھا جاتا ہے رحمتن، ٹھیک ہے، رحمتن، اس کو راہ میم اور تا اور 2 زبر اوپر ہوتے ہیں، رحمتن، ٹھیک ہے، جو لکھا جاتا ہے اس طرح اور پڑھا جاتا ہے آخر میں نون لگا کر، رحمتن، تن جو آخر میں نون، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. پھر تنوین کسرہ جیسے رحمتن، تو آخر پھر نون آ جاتا ہے، پھر رحمتن میں پھر آخر نون آ جاتا ہے. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں تنوین وہ زائد نون ساکنہ ہے جو بعض اسماء کے آخر میں آخری حروف پر بڑھا دی جاتی ہے، پھر اس زائد نون کو اصلی نون کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچانے کے لیے اسے تحریر نہیں کرتے. ایک تو خود اس کا نون کسی حرف کا اپنا ذاتی نون، اور پھر اضافی نون لگا دیں گے تو اس سے پتہ ہی نہیں کون سا زائد ہے کون سا اس کا اپنا ہے. اس چیز کو بچانے کے لیے انہوں نے پھر نون کو نہیں لکھا بلکہ تنوین کی شکل دے دی، اور اس کو کہا کہ اس طرح پڑھو کہ لکھا نہیں جائے گا نون لیکن پڑھا جائے گا. جیسے رحمتن، اور رحمتن کیسے لکھیں گے ہم؟ دیکھیں، پہلے پوری پڑھ لیتے ہیں چونکہ پھر دونوں کا پریکٹیکل کر لیتے ہیں نا، دونوں کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. رحمتن 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 ہو جائے گا. بعض الفاظ کے آخر میں تنوین فتح کے بعد الف لکھتے ہیں، جیسے کتابن. زبر والے معاملات میں کہہ رہے ہیں کہ بعض الفاظ کے آخر میں تنوین فتح کے بعد الف لکھتے ہیں، جیسے کتابن، تو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے کتابن.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف کی حالت میں اسے الف مدہ کی صورت میں تلفظ کرنا چاہیے، جیسے کتابن، کتابا۔ وقف کریں گے تو کتابا کیسے پڑھیں گے؟ جب الف لگائیں گے تو پھر اس طرح ہوگا۔ ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بورڈ پہ کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ جی، ہم نے ابھی تجوید کے 7ویں سبق کی آپ کو جو ہے وہ زبانی کلامی جو لکھا وہ پڑھ کے سنایا تھا، اب انشاءاللہ بورڈ پہ سمجھیں۔ مد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم نے بتایا تھا مد کی تعریف کی تھی کھینچ کے پڑھنے میں، کشش کے ساتھ۔ اب یہ بتا رہے ہیں مد اگر حروف مدہ کے بعد سکون یا تشدید والا کوئی حرف ہو یا ان کے بعد حمزہ ہو تو حروف مدہ کو اپنی اصلی حالت سے زیادہ کشش کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اصلی حالت کیا ہے؟ 2 برابر کھینچتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں 2 برابر سے زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کی مثال دیکھیں، اگر حروف مدہ کے بعد سکون ہو، ٹھیک ہے، حروف مدہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، لیحاجو، اب حروف مدہ موجود ہے، کم اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے، یحاجکم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تشدید والا کوئی حرف ہو، اب دیکھیں یہ رادہ، الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ تشدید آ گئی، تو رادہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کھینچ کے رادہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وَلَوْ ضَالِّينَ، ٹھیک ہے، زیادہ کھینچیں گے، وَلَوْ ضَالِّينَ میں زواد مد ہے، ٹھیک ہے، مد ہے وہاں پر زواد پر، اور وہ کس سے مل رہا ہے؟ وہ مل رہا ہے لام سے، لام پہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ لام سے مل رہا ہے۔ اب شاء میں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، شاء میں الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تینوں مثال آپ کے سامنے ہو گئی، یہ تشدید کی ہو گئی، یہ سکون کی ہو گئی، اور یہ حمزے کی ہو گئی کہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا، اس کو کھینچنا ہے شاء، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں 5 برابر کھینچیں، بعض کہتے ہیں 4، بعض کہتے ہیں 7 برابر کھینچیں، ٹھیک ہے، تو مختلف اس میں وہ ہے، آگے اس کی اور تفصیل پڑھیں گے، 7 کب پڑھا جاتا ہے، 5 کب پڑھا جاتا ہے، تو ابھی یہ ذہن میں رکھیں 2 سے زیادہ پڑھنا ہے، 2 برابر سے زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ اصلی حالت اس کی کیا ہے؟ مد کی 2 برابر، لیکن زیادہ پڑھیں گے، 3، 4، کم از کم 5 تک کھینچیں اس کو، 5 تک کہتے ہیں قارئین کھینچا جائے۔ شاء، بولیں وَلَضَّالِّينَ، رَادَّ، تشدید ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ اب ہے اس کی شکل کہ یہ مد کی شکل کیسے آئی؟ آپ نے دیکھا اس کی شکل ایسے لکھتے ہیں نا، ایسے، یہ کیسے بنا؟ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ مد جو ہے، یہ مد کا پہلے میم کا نچلا حصہ مٹا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور دال کا نچلا حصہ بتا دیا، تو کیا بچا؟ یہ بچا، کیا بچا؟ کیا بچا؟ یہ بچا، تو اسی کو علامت مد قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ چلو یہ مد کی بات ہو گئی۔ اب تنوین کیا ہے؟ دیکھیں تنوین کیا ہے؟ تنوین کہہ رہے ہیں تنوین وہ زائد نون ہے، نون ساکنہ ہے کہ جو بعض اسماء کے آخری حروف پر بڑھا دی جاتی ہے، اب اسماء کے آخری حروف پر بڑھا دی جاتی ہے، پھر اس زائد نون کو اصلی نون کے ساتھ مشتبہ ہونے سے بچانے کے لیے اسے لکھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تحریر میں نہیں لاتے ہیں، اس کے بدلے میں آخر حرف کی حرکت زبر زیر پیش کو تکرار کر کے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو تکرار ہے 2 دفعہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، ابھی ہم نے مد کے بارے میں پڑھا، اسی سبجیکٹ میں 7ویں سبق میں تنوین کا بھی ذکر ہے۔ تنوین کیا ہے؟ تنوین وہ زائد نون ہے، توجہ ہے سب کی، تنوین وہ زائد نون ساکنہ ہے، وہ زائد نون ساکنہ، ایسا نون جو ساکن ہے، جو بعض اسماء کے آخری حرف پر بڑھا دی جاتی ہے، آخری حرف پر بڑھا دی جاتی ہے، پھر اس زائد نون کو اصلی نون کے ساتھ مل نہ جائے، مشتبہ نہ ہو جائے، اصلی کون سا ہے زائد کون سا ہے، ایسا نہ ہو جائے، بچانے کے لیے اس تحریر میں نہیں لاتے، اس کو لکھتے نہیں ہیں، ٹھیک، اور اس کے بدلے میں آخری حرف کی حرکت
زیر زبر پیش جو بھی حرکت آخر حرف کی ہوگی کو تکرار کر کے اس طرح لکھا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اصل میں نون ہے تو چھپا ہوا ہے, اس کو لکھنا نہیں چاہتے یہ لوگ, زائد نون ہے, پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا. لیکن اس کو پڑھیں کیسے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر زبر والا ہے آخر والا تو اس کو 2 زبر کر دیں گے, آخر والا زیر ہے تو اس کو 2 زیر کر دیں گے, اللہ پیش اس کو 2 پیش کر دیں گے. ٹھیک. حرکت کا یہ تکرار یعنی تنوین اس نون ساکنہ کو تلفظ کرنے کی طرف اشارہ ہے. تو تنوین ہے نا, یہ اشارہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں, حروف ساکنہ والے کو پڑھیں. لکھا نہیں ہے ہم نے تنوین بنا دی ہے. لائٹ جل رہی ہے اس میں, ہم نے تنوین لکھ دیا ہے, آپ کو پڑھنا حروف ساکنہ والا ہے. ٹھیک. یہ قانون ایک سسٹم بنا ہے, اشارہ کرتی ہے جو لکھا نہیں گیا لیکن اسے پڑھنا ضروری ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں بیٹا. اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مجھے. 3 قسمیں ہیں, تنوین فتحہ, تنوین کسرہ, تنوین ضمہ. ٹھیک ہے. تنوین فتحہ کیا ہے؟ اگر رحمتن آپ نے کیسے پڑھا رحمتن؟ چونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ 2 زبر ہو تو اس کو تن من اسی طرح آخر میں نون رکھ کر ساکنہ رکھ کر پڑھنا ہے. ٹھیک. اسی طرح اب جو رحمتن ہے جو پڑھا جاتا ہے رحمتن, دیکھیں نون ساکنہ آ گیا یہاں پر, رحمتن ہے. اب انہوں نے نون ساکنہ لکھا نہیں ہے یہاں پر لیکن 2 زبر لگا دیا ہے تو آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے رحمتن. اب رحمتن کو لکھیں گے تو 2 زبر آتا ہے نا, لیکن اس کو اب کیا کہتے ہیں کہ علامت کو ہٹا کر ریئلٹی میں لکھیں گے تو یہ نون ساکنہ باقاعدہ اس میں آئے گا. تو ایسے لکھتے ایسے نہیں ہیں لیکن پڑھتے اس طرح سے ہیں. لکھتے یوں ہیں, بولیں پڑھتے یوں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تنوین کسرہ میں رحمتن ایسے لکھتے ہیں نا, لیکن اصل میں پڑھتے ایسے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تنوین رحمتن ایسے لکھتے ہیں لیکن پڑھتے اس کو رحمتن ہے. آخر میں نون ساکنہ کو پڑھنا ہوتا ہے, اور چونکہ اس کو لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے, اس کی علامت 2 زبر 2 زیر 2 پیش سے کی جاتی ہے. وصلی اللہ علی محمد علیہ الطیبین